حس و ہوا جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، جب وہ آزاد ہو تو جہاں بھی آپ نے اس کو کھلی آزادی دی وہاں لازماً آپ کو خدا سے دور اور شیطان کے قبضے میں لے جائے گی۔ کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو، جس حد تک بھی آپ اس پر غور کریں گے، جب تک آپ اس کو سنبھالنے کی استطاعت نہیں رکھتے اس وقت تک وہ تمنا لازماً آپ کو کسی ایسے گناہ میں ملوث کرے گی جو غیر اللہ کے سامنے جھکنے پر آپ کو مجبور کر رہا ہوگا۔ وہ آرزو جو خدا کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کی ہدایت کے تابع پوری نہیں ہو سکتی، وہ آرزو جب خدا کے بنائے ہوئے قوانین اور اس کی ہدایات سے باہر جا کر پوری کی جاتی ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ اور خدا کے قوانین اور ہدایت کے تابع رکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی آرزوؤں کو خدا کے قوانین اور ہدایات کے تابع رکھنے کے لیے صبر کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو صبر کرنا جانتے ہیں، اگرچہ ایک تکلیف کی حالت ہے، لیکن صبر کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ان کی تکلیف دور ہونے لگتی ہے، اور وہ آرزوئیں جو سر اٹھاتی ہیں اور باغیانہ حالت اختیار کر جاتی ہیں، اگر انسان صبر کرے اور للہ صبر کرے تو ان کی باغیانہ حالت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کی شورش اور شوخی میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ انسان کو اسی حالت پر ایک چین مل جاتا ہے، ایک قسم کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ بس صبر کے نتیجے میں ایک انسانی آرزوؤں کی سمت دوسرا رخ اختیار کرتی ہے، واپسی شروع کر دیتی ہے، اور صبر کا کمال انسان کو پھر قناعت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسانی زندگی کی ہر دلچسپی سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان جس چیز کو بھی کہتے ہیں، جن خواہشات یا تمناؤں یا احساسات کا انسان مجموعہ ہے، ان خواہشات، ان تمناؤں، ان احساسات کے ہر پہلو سے یہ مضمون تعلق رکھتا ہے۔ بس صبر کی بے انتہا ضرورت ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں مادہ پرستی نے ہر طرف قیامت مچائی ہوئی ہے، جماعت احمدیہ کے لیے صبر کو اختیار کرنا بہت ہی بنیادی ضرورت کی حامل چیز ہے۔ اس کے بغیر ہم نہ اپنے نفسوں کو فتح کر سکتے ہیں، نہ دنیا کو خدا کے لیے فتح کر سکتے ہیں۔